اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام بفضلہ تعالی الجامع لشعب الایمان للبیہقی کا درس کی استوار جاری ہے۔ حضرات سامعین کرام، آپ احادیث و روایات سماعت فرما رہے ہیں اس عنوان کے تحت کہ ہر گناہ کا علاج توبہ کے ساتھ کرنا، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تواب ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بندہ چاہے کتنا بڑا گنہگار اور مجرم کیوں نہ ہو، سچے دل سے جب اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے اور اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ آئیے اس عنوان کے تحت اگلی روایت سماعت کرتے ہیں۔ روایت نمبر 7113 ہے، بکر بن عبداللہ موزانی سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سابقہ دور کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے رب کے خلاف سرکش تھا۔ مسلمانوں نے اس سے جہاد کیا اور مسلمانوں نے اس کو زندہ پکڑ لیا اور بولے کہ ہم اس کو کس قتل کے بدلے میں قتل کریں۔ پھر سب کی رائے اس بات پر متفق ہو گئی کہ ایک بڑا گھڑا اور برتن بناؤ اور اس کو زندہ اسی میں کھڑا کر کے، یعنی اسی برتن اور گھڑا میں کھڑا کر کے نیچے سے آگ جلا دو۔ اس کو قتل نہ کرو تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ عذاب دیا جا سکے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ نیچے سے انہوں نے آگ جلائی تو وہ اپنے معبودوں کو پکارنے لگا، ایک ایک کر کے، اے فلانے، کیا میں تیری عبادت نہیں کرتا تھا اور تیرے سامنے نہیں جھکتا تھا اور برائے تبرک تیرے چہرے پر ہاتھ پھیرتا تھا اور تیرے ساتھ ایسے ایسے کرتا تھا، اب مجھے چھڑا لے اس مصیبت سے۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ وہ بت اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے تو اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور بولا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ اس نے خالص اللہ کو پکارا اور کہا، لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ اللہ نے آسمان سے پانی کا ایک گولا انڈیل دیا جس نے اس آگ کو بجھا دیا، اور ہوا آئی، وہ اس مٹکے کو اٹھا کر لے گئی اور وہ فضا میں گھومنے لگا اور وہ یہ کہہ رہا تھا، لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے اس کو باہر نکالا اور کہا کہ ہلاک ہو جائے، کون ہے تو اور کیا ماجرا ہے تیرا؟ اس نے کہا، میں فلاں قوم کا بادشاہ تھا۔ اس نے کہا، میں فلاں قوم کا بادشاہ تھا، میرے ساتھ ایسے ایسے ہوا،
میرا یہ ماجرا ہے۔ چنانچہ اس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے۔ حدیث نمبر 7114۔ جعفر کہتے ہیں کہ میں نے سنا ثابت سے، وہ کہتے ہیں ایک سرکش وہ ظالم نوجوان تھا، اس کی ماں اس کو نصیحت کرتی تھی، اے بیٹے بے شک تیرا بھی ایک دن مقرر ہے۔ اپنے اس دن کو یاد کر بار بار ماں کہتی تھی۔ جب اس پر اللہ کا حکم آن پڑا تو اس کی ماں منہ کے بل اس پر جا گری اور وہ کہہ رہی تھی، اے بیٹا میں تجھے تیری موت سے ڈرایا کرتی تھی اور اسی دن سے ڈرایا کرتی تھی، اور تجھے کہتی تھی کہ تیرا بھی ایک دن آنے والا ہے، اپنے اس دن کو یاد کر۔ اس نے کہا، اے میری امی، بے شک میرا رب بہت اچھائی والا ہے، میں اس سے امید کرتا ہوں کہ میرے رب کی بعض خوبیاں مجھے نظر انداز نہ کریں گی، لہٰذا وہ مجھے بخش دے گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ثابت کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اپنے ساتھ حسن ظن کی وجہ سے اس پر رحم کر دیا۔ روایت نمبر 7115۔ ابو غالب کہتے ہیں کہ تجارت کی وجہ سے میرا شام کے ملک میں آنا جانا رہتا تھا، اور وہاں جانے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ میں ابو امامہ کی وجہ سے جاتا تھا۔ وہ ایک بڑا دانا عالم تھا جو کہ سب لوگوں سے بہتر تھا۔ میں ان کے پاس جا کر ٹھہرتا تھا، اور ہمارے ساتھ ان کا بھتیجا تھا جو کہ ان کے حکم کے خلاف چلتا تھا۔ وہ اس کو روکتے تھے اور مارتے تھے اور ان کی اطاعت نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ وہ نوجوان بیمار ہو گیا۔ اس نے بندہ بھیجا چچا کے پاس وصیت کرنے کے لیے، انہوں نے اس کی وصیت سننے سے انکار کر دیا۔ میں ان کو ساتھ لے کر پہنچا تو انہوں نے اسے گالیاں دی اور کہا، اے دشمن خدا، کیا تم نے ایسے ایسے نہیں کیا؟ اس نے کہا، کیا ہوا چچا؟ آپ گھبرا گئے؟ فرمایا کہ ہاں۔ اس جوان نے کہا، کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر اللہ تعالیٰ مجھے میری ماں کے حوالے کر دے تو وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ کہا کہ وہ تو تجھے جنت میں ڈال دے گی۔ اس نے کہا، مجھے اللہ کی قسم ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ میرے ساتھ میری ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ عبد الملک بن مروان اٹھے اور اپنے چچا کے ساتھ گنبد کے نیچے اس کی قبر کا نشان کھینچا۔ انہوں نے اس کی لحد نہیں بنائی تھی، ہم نے اینٹیں برابر کی تھیں۔ کر ہی رہے تھے کہ ایک اینٹ گر گئی، جس سے اس کے چچا اچھل پڑے اور پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ بولے، اللہ نے اس کی قبر کو نور سے بھر دیا ہے اور تا حد نگاہ اس کو فراخ کر دیا ہے۔ اس روایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے
اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ظن کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ بھی کرتا ہے۔ روایت نمبر 7116۔ حمید کہتے ہیں کہ میرا ایک بھانجا تھا جو کہ بڑا سرکش تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ اس نے اپنی ماں کو بلا بھیجا، وہ آ گئی، اس کے سرہانے بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے پوچھا، ماموں یہ کیوں رو رہی ہے؟ انہوں نے کہا، تیرے بارے جو کچھ جانتی ہے اس کی وجہ سے رو رہی ہے۔ جوان نے پوچھا کہ کیا یہ امی مجھ پر رحم نہیں کرے گی؟ میں نے کہا، ضرور رحم کرے گی۔ اس نے کہا، پھر اللہ اس ماں سے میرے ساتھ بڑا رحیم ہے۔ جب انتقال ہو گیا تو میں ایک آدمی کے ساتھ قبر میں اترا اور میں اینٹیں سیدھی کر رہا تھا۔ اچانک میں نے لحد میں جھانک لیا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ تو میری حد نگاہ تک کشادہ ہو چکی ہے۔ میں نے برابر والے آدمی سے کہا، دیکھا تم نے میں نے جو کچھ دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں دیکھا ہے، یہ بات تمہیں مبارک ہو۔ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے یہ اسی کلمے کی وجہ سے ہوا جو اس نے کہا تھا۔ روایت نمبر 7117۔ رجا سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان سرکش تھا، اس کو موت آ پہنچی۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا کوئی وصیت کرے گا؟ اس نے کہا کہ میری انگوٹھی مجھے پہنا دینا، کیونکہ اس میں ذکر اللہ ہے، شاید اللہ مجھ پر رحم کر دے، شاید اللہ مجھ پر رحم کر دے۔ چنانچہ اس کے مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھا گیا تو اس نے کہا، میری امی کو بتا دو کہ میری اسی کلمے نے نفع پہنچایا اور اللہ پاک نے مجھے معاف کر دیا۔ روایت نمبر 7118۔ مفضل بن غسان سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد غسان سے کہ نصر بن عبداللہ بن حازم کو موت آن پہنچی۔ ان سے کہا گیا کہ تو خوش ہو جا۔ اس نے کہا کہ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میں مر رہا ہوں یا مجھے مقام تفریح پر لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم، میں اپنے رب کے اقتدار سے اس کے غیر کی طرف نہیں نکالا جا رہا ہوں۔ میرے رب نے مجھے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف نہیں بدلا، مگر جس حال کی طرف پلٹایا وہ پہلے سے بہتر تھا۔ روایت نمبر 7119۔ ادریس بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی بیمار ہو گیا۔ اس سے کہا گیا کہ تم اب مر جاؤ گے۔ اس نے پوچھا کہ مجھے کہاں لے جایا جائے گا؟ بتایا گیا کہ اللہ کی طرف۔ اس نے کہا، میں اس بات کو ناپسند نہیں کرتا کہ مجھے اس ذات کی طرف لے جایا جائے کہ میں جس کے سوا کسی سے خیر کی کبھی امید نہیں کرتا۔ روایت نمبر 7120۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے
جو آزمائش میں ڈالا جائے اور وہ بہت توبہ کرنے والا ہو، روایت نمبر 7121۔ یہ روایت بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین آدمی وہی ہے جو بہت توبہ کرنے والا ہے اور آزمائش یا بیماری میں مبتلا کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 7122۔ عبد الرحمن بن اسحاق نے بھی مذکورہ حدیث کو ذکر کیا ہے، اسی کے مانند، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے غیر قوی طریق سے مروی ہے محمد بن حنفیہ سے، ان کے والد سے بطور موقوف کے کہ بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے اس مومن بندے سے جو آزمائش میں واقع کیا گیا ہو اور وہ بہت توبہ کرنے والا ہو۔ حدیث نمبر 7123۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ڈھیلا ڈھالا تیر نشانے پر مارنے والا ہوتا ہے، خوش نصیب ہے وہ جو اپنے نشانے پر ہلاک ہو۔ روایت نمبر 7124۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن کا ایک گناہ ایسا ہوتا ہے جس کی عادت ہو جاتی ہے اور وہ وقتاً فوقتاً وہ گناہ کرتا ہے، اور ایک ایسا گناہ ہوتا ہے کہ اس کو وہ نہیں چھوڑتا حتیٰ کہ فوت ہو جائے یا قیامت قائم ہو جائے۔ بے شک مومن گناہ کرنے والا، خطا کرنے والا، بھولنے والا پیدا کیا گیا ہے، جب نصیحت کر کے یاد دہانی کرایا جائے یاد کر لیتا ہے، نصیحت مانتا ہے۔ اور ایک روایت میں یحییٰ سے مروی ہے کہ بے شک ہر مومن کے لیے، اور اس میں الفاظ اتنے بڑھ کر کے ہیں کہ آزمائش میں واقع کیا ہوا خطا کار ہے۔ روایت نمبر 7125۔ ابراہیم بن شیبان کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں عبداللہ نام کا نوجوان تھا، تقریباً 20 سال کا۔ اس کے پاس شیطان آیا اور اس سے کہا، اے بے وقوف، تم نے عبادت کرنے میں اور توبہ کرنے میں بہت جلدی کر لی ہے، تم نے ابھی دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیا ہے، یعنی تم نے ابھی دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے، واپس آ جا، یعنی دنیا کے مزے لوٹ، توبہ کا بہت وقت پڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص، وہ نوجوان دوبارہ دنیا کی لذت میں پڑ گیا۔ فرمایا کہ ایک دن وہ اپنے گھر میں علیحدہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے وہ دن یاد کیے جو اس نے عبادت میں اللہ کے ساتھ گزارے تھے، تو اس کو دکھ ہوا۔ وہ یہ سوچ کر غمگین ہو گیا، پھر کہنے لگا اپنے آپ سے، کیا خیال ہے تیرا
اگر تو دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کرے تو وہ تجھے قبول کرے گا۔ کہتے ہیں کہ اس کو غیب سے آواز آئی، اے فلانے، تم نے جب ہماری عبادت کی تھی تو ہم نے تیری عبادت کی قدردانی کی تھی، اب جب تم نے ہماری نافرمانی کی تو ہم نے تجھے مہلت دی تھی، اور اب اگر تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے تو ہم تجھے قبول کر لیں گے۔ سبحان اللہ، کیا شان کریمی ہے! اے کریم، تو ہمارے اوپر بھی ایسا کرم فرما۔ روایت نمبر 7126۔ عبداللہ بن محمد بن جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے دادا سے کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کیا، میرے گناہ، میرے گناہ۔ اس نے 2 بار یا 3 بار یہی کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تم یوں کہو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اے اللہ، تیری مغفرت، تیری بخشش، تیری معافی میرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے، اور تیری رحمت میرے نزدیک میرے عمل سے زیادہ امید دلانے والی ہے۔ اس نے یہی دعا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہی دعا پڑھو۔ اس نے پڑھی، فرمایا پھر پڑھو۔ اس کے بعد فرمایا اٹھ جا، چلا جا، اللہ نے تجھے بخش دیا۔ ابو عبداللہ نے کہا کہ اس حدیث کے سارے راوی مدنی ہیں، کوئی راوی جرح کے ساتھ معروف نہیں، یعنی کسی راوی پر کوئی جرح نہیں ہوئی ہے۔ روایت نمبر 7127۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار زیادہ توبہ کرنے والا ہے۔ روایت نمبر 7128۔ محمد بن نضر حارثی کہتے ہیں کہ میں نے بعض کتب میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر لوگ جان لیں جو کچھ میں تیرے گناہ جانتا ہوں تو لوگ تجھے پھینک دیں، یعنی نظر انداز کریں، نظروں سے گرا دیں، مگر میں عنقریب تجھے معاف کر دوں گا جب تک تو میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا۔ اسحاق بن موسیٰ نے کہا کہ بشر بن حارث کوفہ گئے تھے اس حدیث کے تعلق سے، حتیٰ کہ انہوں نے اس حدیث کو سنا اور واپس لوٹ آئے، اور اسی معنی میں آنے والی حدیث بھی ہے۔ حسین بن عمرو بن یحییٰ بن یمان سے یہ روایت ہے، اور روایت نمبر 7129 ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری نے کہا تھا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا حساب و کتاب میری والدہ کے سپرد کیا جائے، میرا رب میرے لیے میری ماں سے زیادہ بہتر ہے۔ روایت نمبر 7130۔ محمد بن سلمہ سے روایت ہے،
کہ میں اپنے شہروں میں تھا، اچانک ہمارے لیے جھنڈے اور لوا بلند کیے گئے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہے۔ ہم آئے، درا حالے کہ آپ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے لیے چادر بچھائی گئی تھی، آپ اس کے اوپر تشریف فرما تھے، آپ کے صحابہ آپ کے گرد جمع تھے۔ میں بھی ان میں جا کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ مومن کو جب کوئی بیماری پہنچتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری سے صحت و شفا دیتا ہے تو وہ تکلیف اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے نصیحت ہوتی ہے آنے والے وقت کے لیے۔ اور بے شک منافق جب بیمار ہوتا ہے پھر صحت یاب ہوتا ہے تو وہ اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کے مالکوں نے اس کو باندھ دیا ہو پھر چھوڑ دیا ہو، اس کو نہیں جانتا کہ کیوں اس کو باندھا تھا اور کیوں چھوڑ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے صحابہ میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کی قسم میں تو کبھی بیمار ہی نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ جا، تو ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم بیٹھے ہی تھے۔ اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور وہ لوگ جو بیمار ہوتے ہیں وہ اللہ کے ناپسندیدہ اشخاص نہیں ہوتے ہیں، یعنی بیماری اللہ کی ناپسندیدگی کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے بیماری کی وجہ سے کسی سے گھن کرنا اور کسی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ شخص اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، یہ اس حدیث کے خلاف ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ بیماری سے جو تکلیف ہوا کرتی ہے وہ گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ بہرحال حدیث سماعت فرمائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کی قسم میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ جا، تو ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم بیٹھے ہی تھے کہ ایک اور آدمی حضور کی خدمت میں آیا، اس کے اوپر ایک چادر تھی اور اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا تو چلا آیا، میں اصل میں درختوں کے جھنڈ کے ساتھ گزر رہا تھا کہ میں نے اس میں سے پرندے کے بچوں کی آواز سنی، میں نے انہیں پکڑ کر اس چادر میں ڈال لیا۔ اتنے میں ان کی ماں آ گئی اور وہ میرے سر کے اوپر منڈلانے لگی۔ میں نے اس کے لیے اس کے بچوں کے اوپر سے چادر ہٹا لی تو ان کی ماں اپنے بچوں کے اوپر اتر آئی۔ میں نے ان سب کو اس چادر میں لپیٹ لیا، وہ سب یہ ہیں میرے ساتھ۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو نیچے چھوڑاؤ۔ میں نے ان کو چھوڑا تو ان کی ماں ان کے ساتھ لگی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کیا تم لوگ تعجب کر رہے ہو پرندے کے بچوں اور ان کی ماں کو دیکھ کر اور ان کی شفقت کو دیکھ کر؟ کیا تم لوگ تعجب کر رہے ہو پرندے کے بچوں اور ان کی ماں کو دیکھ کر اور اس کی شفقت دیکھ کر؟